مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس الحديث۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے۔ اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے، نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھیں اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھیں۔ جسمانی حکمتیں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اور روحانی برکتیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے۔ خواہشات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے، جو باڈی کی نیڈ ہیں۔ ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات ہیں، لگژری لائف، گاڑی، بنگلہ، اچھی ڈریسنگ، دیکھنے میں اچھا نظر آؤں، عزت ہو سوسائٹی میں، دولت ہو میرے پاس۔ یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں نا، جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں۔ یہ 3 قسم کی خواہشات ہیں، ایک کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن۔ یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ خواہشات پوری نہ ہو تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں۔ خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی نا، ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ، باڈی کی نیڈ، اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسے لگژری لائف ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو، وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو۔ جو باڈی کی نیڈ ہے نا، جیسے کھانا پینا، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی، مسلسل احتجاج کرتی رہے گی، اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن۔ آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے، اچھا انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے،
ہم 4 قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں. نیند ہے, کھانا پینا, اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں. یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں. جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو. اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے, یہ کیا ہے, ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے, اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو, ایئر کنڈیشن روم ہو, اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں, اور فانوس لگے ہوئے ہوں. لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی. لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے, سونا ہے, سونا ہے, سونا ہے. آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے, نہیں سو سکتا, نہیں سو سکتا, نہیں سو سکتا. بالآخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا وہ غالب آ جائے گی. لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی, اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے. جس کو نیند نہ آتی ہو نا اس کو جاگنے دو, بول تو نہیں سوئے گا, دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر. کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں, کیونکہ ضرورت ہے, نہیں تو مرے گا. نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا. ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے. 1 ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے, حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا, اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی, بھائی یہ تمہاری خواہش پہ نہیں ہے. ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اگلے مہینے ہم سوئیں گے, اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا, جسمانی خواہشات, ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں ہے. کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے, تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی, روٹی دو, کھانا دو, کہے گی نا, خوراک چاہیے. تو کیا یہ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو کھلا نہیں رہا, تو چلو اب کوئی اور کام کرو؟ نہیں ہوگی. یہ کیا کہے گی, روٹی کھانا, روٹی کھانا, چاول, سموسے. کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا, مسلسل یہ ٹینشن ہے, اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے. پیاس بھی ایسی چیز ہے, جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی, آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں. دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے آپ, مسلسل پانی پانی, باڈی کو ضرورت ہے. اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے, اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ میں کتنے گلاس پانی پیا کروں. یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں, اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو. کھا بھی لیں پی بھی رہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنے گلاس پیوں. تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. تو جو سگریٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا, تو یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے. یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو, ایک عذاب میں ڈال دیا آپ نے اپنے آپ کو. اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, بات چل نکلی ہے. یہ جو سگریٹ والے, گٹکے والے, اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بہت زیادہ کیفین کی لت پڑ گئی ہے ان کو, یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, کوئی بھی نشے کی چیز, نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے, نشے سے مراد جس کی بھی لت پڑ جائے. تو جو کیفین ہے, کافی, یہ جو نیکوٹین ہے, ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے, تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو.
سمجھتے ہو؟ پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے، جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے. جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا، اگر خام خام میں زبردستی زیادہ ٹھوس ٹھوس کی عادت نہیں بناؤ گے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی، بلکہ کم کی عادت پہ لاؤ گے تو کم، زیادہ پہ لاؤ گے تو زیادہ. جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہے، جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے، ان کو جب آپ لوگے تو جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہو نا، کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی. شرابی کو دیکھ لو نا، شروع میں ایک گھونٹ میں بہک جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو، اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پی جاتا ہے، لیکن اس کو وہ نشہ نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو. تو یہ خود ایک عذاب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو فریش ہو رہا ہوں، بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے، اس سے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا، دماغ کو اس کی عادت پڑ رہی ہے، اب اس کو مزید چاہیے. تو بالآخر ایک نہ ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو. تو پہلے ہی نہیں لگا لو، اچھا ہے، کیا خیال ہے؟ شروع میں ہی چھوڑ دو ان چیزوں کو یار. تو یہ جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے نا، کھانا پینا اور یہ جو خواہشات ہیں، جو یہ ان کا برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور رمضان میں اللہ انہی 3 چیزوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ویسے تو 4 چیزیں ہیں نا جو بہت زیادہ انسان کو، جس کی خواہش سونا اور جنسی خواہشات اور کھانا اور پینا. تو ان میں سے 3 اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں؟ پابندی لگا دیتے. کھانا پینا اور جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے، لیکن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی. ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہو، اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن. نیند کا سیٹ اپ اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی اور عین ممکن ہے صحت کو نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا. تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحتوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اور ویسے بھی حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ اگر نیند پہ پابندی لگا دیتے نا، نیند پہ، تو کیا ہوتا؟ لوگ مغرب کے بعد سوتے وہ فجر میں اٹھتے. کیا خیال ہے؟ تو نیند ڈبل کر رہے ہوتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یعنی نیند ایسی چیز ہے نا، جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. اب دن کے ٹائم میں نیند آتی، آپ لازماً آنکھ لگ رہی ہوتی ہے، آپ کی کہیں بھی بیٹھے ہوتے آنکھ لگ جاتی ہے آپ کی. یا پھر لوگ کیا کرتے، اتنی لمبی لمبی راتوں کو نیند لے لیتے، تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ. بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے، تو مغرب سے کھانا شروع کرو، سحری تک نان اسٹاپ، اور کھاتے ہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھوڑنا پھاڑنا لگا ہوا ہے. لیکن آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جتنا بھی کھا لیں، اس کے بعد بھی بہرحال چند گھنٹوں کے بعد آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے. تو یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نان اسٹاپ آپ ساری رات بھی پھوڑتے پھاڑتے رہیں، پھر بھی 5-6 گھنٹے بعد، سحری کے 6, 7, 8, 10 گھنٹے بعد معدہ کیا ہو جائے گا؟ خالی. اور وہ ٹینشن ہوگی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میرا خیال ہے. تو اللہ میاں نے ہم سے نا یہ قربانی دلوائی ہے رمضان میں کہ تھوڑا منہ کو کیا کرو؟ کنٹرول. سب سے بڑا مسئلہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس آدمی کا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے، باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور یہ بالکل درست بات ہے. دیکھو دنیا میں 2 قسم کے فلسفے ہیں. اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے، ہے یا نہیں؟ بھائی امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے، انسان کو کس طرف لے کے جاؤ؟ کامیابی. جاپان والے بھی کہتے ہیں بھائی ایک سکسیسفل نیشن بننا چاہیے ہمیں، کامیاب بننا چاہیے ہمیں. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا. آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں،
تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں؟ کامیاب. لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. جگہ جگہ آپ کی خواہشات پہ کیا لگاتا ہے؟ پابندیاں. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ لیگل ہے، یہ انلیگل ہے. بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے اسلام، جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچیں ہم. آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو اسلام میں؟ عشاء سے پہلے سو سکتے ہو؟ بولو نا، یوں کر دیا کرو تھوڑا پتہ تو چلے. نہیں سو سکتے. فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا، بس 11 بجے اٹھوں گا. نہیں بھائی، آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت نہیں، اٹھنا پڑے گا. سردی ہے، وضو کا دل نہیں کر رہا، یخ ٹھنڈا پانی ہے، اسلام کیا کہے گا؟ غیر مسلم کیا کہے گا؟ بھائی نہیں اٹھو، یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو. لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا، آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے، چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے. بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے. ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں. پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں. نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو. کتنی سخت پابندی ہے یہ نہیں ہے. گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی، وہ تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا کے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہیں پھٹکنا. کوئی انٹی جا رہی ہیں اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں، یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ ناٹ الاؤڈ. اچھا، جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کیا ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائے گا. وجہ اس کی یہ کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی نہیں ہے. اگر ہو رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم. ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی شخص، فرعون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو. ساری پوری ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ایک دم دماغ کھٹکا نا اس کا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہیں نا، پوری کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں آ کے قدرت کی طرف سے بیریئر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی راہ میں، اور آپ خواہشات پوری کرتے کرتے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہو. آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت نہیں رہتی. پھر آپ جاتے ہو اسٹریس میں، ڈپریشن میں، اور چیخو پکار، مار دھاڑ. جیسے جو بچے زیادہ لاڈ پیار میں پلتے ہیں وہ بچے شور شرابہ زیادہ مچاتے ہیں. جن بچوں پہ ماں باپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات پوری کر دی، کچھ پوری نہیں کی، وہ بچے بھی کنٹرولڈ ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو جا کے مشاہدہ کر لو. میں نے بہت سے بچے ضدی دیکھے ہیں، چیزیں اٹھا کے پھینک رہے، کوئی بات نہیں مانتے. وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ ان کی ہر بات مانتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ پتہ نہیں آپ لوگ لاڈلے بچے ہیں اپنے ماں باپ کے یا لاڈلے نہیں ہیں، تو اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم نے ایسے بچے مارکیٹ میں دیکھے، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، بچہ چڑچڑا ہو گیا. اچھا، جس بچے کے ساتھ اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ لاڈ پیار اس اکلوتے کو مل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اکلوتے. دوسرا مارکیٹ میں قریب العمر ہوتے نہیں ہیں 2-4، تو ماں باپ کی ساری لاڈ کا اور پیار کا مرکز یہ اکلوتا. اس کی ہر خواہش پوری. آپ میں سے کوئی اکلوتا ہو تو پیش کی معذرت. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع، مار دھاڑ. وہ سوسائٹی میں بسا اوقات
ایک کامیاب انسان بن کے سروائیو نہیں کر پاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں دو نظریات ہیں. ایک یہ کہ انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے تو اس سے وہ کامیاب ہوتا ہے, لیکن اسلام کیا کرتا ہے, جگہ جگہ خواہشات میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, بلکہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جسم پہ جب ویٹ اٹھاتے ہو, جسم میں اپنی خواہش کے خلاف حرکت کرتے ہو تو جسم بیمار ہونے کے بجائے صحت مند ہوتا ہے. اور آپ جسم کی اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دو, جسم چاہتا ہے بیٹھا رہوں نہ اٹھوں, آپ بیٹھے رہو نہ اٹھو. جسم چاہتا ہے دوڑوں نہیں صرف چلوں, آپ نہ دوڑو چلو. پھر جسم چاہتا ہے چلو بھی نہیں, بیٹھے ہی رہو, سوتے ہی رہو. تو اس سے جسم کو کیا طاقت اور انرجی جمع ہو کے خوشحال زندگی ملے گی, یا جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ تو ایسے ہی یاد رکھو, انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب روح پہ بوجھ ڈالا جائے, روح باڈی بلڈنگ کرے, روح جاگنگ کرے, روح ویٹ اٹھائے. اور یہ ٹینشنوں کے ویٹ ہے جو روح اٹھاتی ہے. اگر یہ روح کی آپ ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے باڈی کی ہر خواہش پوری کرنے سے باڈی کا بیڑا غرق, تو اسی طرح روح کی ہر خواہش پوری کرنے سے روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھیں. ہاں, ہر خواہش کی مخالفت نہیں. جیسے آپ نے باڈی, جب جو لوگ جم جاتے ہیں ویٹ اٹھانے کا دل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا نا, بس جسم پہ بوجھ ڈال کے اٹھا رہتے, تبھی اوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. اگر مزہ آ رہا ہوتا تو ویٹ اٹھاتے واہ 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 ہنسی آ رہی ہوتی. ایسا تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, ہاں ویٹ حد سے زیادہ اٹھائے گا تو باڈی خراب ہو جائے گی. اسی طرح روح پہ جب بوجھ حد سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو پھر روح خراب ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری روح پہ حد سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کہہ دیتا 24 گھنٹے کے روزے رکھو پورے رمضان, اور سحری میں صرف 10 منٹ کھانے کی اجازت ہے, 23 گھنٹے 50 منٹ بھوکے رہنا ہے, 10 منٹ کیا کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, تو شاید یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پہ ڈال دیا جاتا. مرتے پھر بھی نہیں, اتنی جلدی مرتا نہیں ہے آدمی بھوک سے, یاد رکھو. لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم پہ ہوتا نہیں ہم سے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ کہتے ہیں اعتدال سے بوجھ ڈالا ہے. اللہ کہہ دیتا 50 نمازیں پڑھو تو پڑھنی پڑتی کہ نہیں پڑھنی پڑتی؟ کتنی ٹینشن والا کام ہو جاتا بھائی, کتنی ٹینشن والا کام. اللہ میاں نے 5 رکھی, اور وہ بھی دن کے 2 کناروں پر رکھ دی 2 نمازیں, اور صرف عصر اور مغرب ایسی ہیں جو جلدی جلدی آتی ہیں, ورنہ بڑا فاصلہ ہے ان 2 نمازوں کے درمیان. اللہ میاں نے حکم دیا نظر کی حفاظت کرو, لیکن ساتھ میں نکاح کی ترغیب بھی دے دی, تو آسان کر دیا نا. اگر یہ ہوتا کہ عیسائیوں میں پادریوں کی طرح پادریوں کو حکم تھا کہ شادی نہ کرو, جیسے کہ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا, ان کے مذہب کا نہیں تھا, لیکن دوسری طرف زنا پر بھی پابندی, تو ڈپریشن میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ اللہ میاں نے کہا بھائی نظر کی حفاظت کرو, اور یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. اگر اللہ حکم دیتے نظر کی حفاظت نہ کرو لیکن صرف زنا سے بچو, تو زنا سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا, کیونکہ جو برائیوں میں پڑتے ہیں نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے زنا آسان ہو جاتا ہے, اور جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے زنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا کہ بھئی ایسا کام ہی مت کرو کہ اس کی طرف تمہاری برائی کی طرف توجہ جائے تمہاری. اللہ میاں نے حکم دے دیا ماں باپ کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ رکھ دی, ایک حد رکھ دی. یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ایسا بوجھ ہم پہ ڈالا جا رہا ہو جو ہمارے بس میں ہو ہی نہیں. سود کو حرام قرار دے دیا, لیکن مزاربت اور شرکت کو جائز قرار دے دیا. آپ کسی کو لون دے کے متعین نفع لیتے ہو کہ 1 لاکھ پہ 2,000 روپے 5,000 حرام ہے,
لیکن ایسا نہیں کہ پابندی لگا دی. اللہ نے کہا یہی 1,00,000 روپے دو, جو پروفٹ ہوگا اس میں شرکت کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو پروفٹ ہوگا اس میں کیا کر لو بھائی, تجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں اتنے فیصد میرا. اب وہ گھننا بن کے پروفٹ بتانا پڑے گا اس کو. اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا وہ پروفٹ بتانا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کے 1 کروڑ سے جتنا بھی اٹھائیں آپ کو اتنا ملے گا بس. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, پیسہ اس کا لگ رہا ہے تو اس کو بتاؤ تو صحیح کتنا کما رہا ہے تو. تو اللہ میاں نے سود پہ پابندی لگائی, مگر تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا. اگر اللہ سود پہ بھی پابندی لگا دیتا, مزاربت پہ بھی, شرکت پہ بھی, تو پھر ہم حرج میں پڑ جاتے, ہم تنگی میں پڑ جاتے, ہمارے لیے کاروبار کے راستے بند ہو جاتے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی رکھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح اللہ میاں نے لیکن بوجھ ڈالا ہے ہمارے اوپر. یہ نہیں کہا کہ بالکل فری سٹائل کی زندگی گزارو گے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. یہ کامیابی نہیں ہے, ٹینشنیں اٹھانی پڑیں گی. بہت ساری ٹینشنیں لگا دی اللہ میاں. اور اس ٹینشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح وزن اٹھاتی ہے, جس سے روح ٹینشن سے بچتی ہے, روح صحت مند ہوتی ہے, اور روح ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جانے سے بچ جاتی ہے. تبھی آپ کو مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئے گا. مسلمانوں میں ڈپریشن کے مریض دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئیں گے. حالانکہ ڈپریشن والے کام مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. مسلمان غیر مسلم ایک ڈپریشن پالنے کے لیے تیار نہیں, مسلمان 4 ڈپریشن کی بات کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہم مسقط میں تھے تو ہمارے بہت سے علماء اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے تھے, بیگمات کے ساتھ آئے تھے. تو ایک مولانا صاحب نئے نئے پہنچے تو وہ میزبان نے ان سے پوچھا مجبوری ساتھ میں ہے یا بغیر مجبوری کے آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پتہ چلا بیگم کو پیار سے کیا کہتے ہیں, یہ مجبوری. تو بڑا زبردست لفظ تھا ان کا بھائی, کیونکہ جب مجبوری ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے آپ, بتانا پڑتا ہے. جو بغیر مجبوری کے آیا وہ تو جہاں مرضی جائے. جب مجبوری کے ساتھ آئے ہیں تو بیگم پوچھے گی, مجبوری پوچھے گی بھائی اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو آپ, کہاں گئے ہوئے تھے مفتی صاحب کے ساتھ. اچھا, جو لوگ اپنی مجبوریوں کے ساتھ آئے تھے نا, ان سب کی مجبوریوں کو یہ بڑی فکر تھی کہ ہمارا میاں, ہمارے جو میاں ہیں مفتی طارق مسعود کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہیں. سب کو یہ ایسا لو یہ 2-4 مجبوریاں اور پال لیں ہمارا شوہر, ان کو یہ سب کو ڈر تھا. تو مسلمان کے پاس ٹینشن کے مواقع بہت ہیں, پھر بھی ٹینشن نہیں لیتا. یہ غربت اور مہنگائی آپ تھوڑی دیر کے لیے انگریزوں کو دے دو تو خودکشی کے لیے میرے بھائی رجسٹریشن فارم کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ہمارے والے حکمران 1 ہفتے کے لیے ان کو ادھار دے دو, آپ سچی مچی کے تو نہیں لیں گے, صرف ادھار دے دو آپ ان کو کہ 1 ہفتے بعد واپس لے لیں گے. 1 ہفتے میں ایسا بیڑا غرق ہو جائے گا, کوئی کھمبا ان کا بجلی کا باقی نہیں بچا ہوگا. ان کے یہاں تو کھمبے ہوتے نہیں, انڈر گراؤنڈ ہی ہوتا ہے سب کچھ. یہ ہم ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, میں تو کبھی سوچتا ہوں تو تھوڑی ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے, پھر میں سوچتا ہی نہیں کہ میں مریں گے تو ویسے ہی سب کیا ہو جائے گا, ختم. ہمارے تو اصل آخرت ہے نا. جو دیکھو دال پانی اللہ نے جو موٹی موٹی ضرورتیں وہ تو اللہ ویسے ہی پورے. اور پاکستان کا تو حال ایسا ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے. تو اپنے اوپر بوجھ ڈالو گے تو اللہ خوشیاں دے گا. وہ بوجھ کیا ہے؟ نماز کا بوجھ ڈالو, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بوجھ ڈالو, ذمہ داری اٹھاؤ گھر کی کہ بھائی میری ذمہ ہے ان کو کھلانا. غریبوں کا بوجھ ڈالو اپنے اوپر. غربا اور مساکین کا پیٹ بھرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. ہر آدمی کیا سوچے کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے. روح پہ جتنا بوجھ ڈالیں گے, روزہ رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری, مجھے رکھنا پڑے گا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے, تصور نہیں تھا روزہ چھوڑنے کا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, اللہ کی خاطر چند گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی. تم یہ دیکھو حکم کس کا ہے. کتنے بڑے بادشاہ نے جو تمہیں پورے سال کھلاتا ہے,
ہمارے لبرل لوگ نا اپنے آپ کو کافر پہ قیاس کرتے ہیں. یار انہوں نے مذہب سے بغاوت کر کے اتنی ترقی کر لی, تو ہمیں رمضان کے روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی انہوں نے مذہب سے بغاوت کے ساتھ خدا سے بھی بغاوت کی ہے, یہ ذہن میں رکھو. خدا اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرتا, یہ تو دارالامتحان ہے. لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد, قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی زمین میں عیش و عشرت دیکھ کر تم کبھی بھی متاثر مت ہو, یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, یہ دنیا کے چند دنوں کے چند ٹکے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ثم مأواہم جہنم, اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. تو ابھی سے نیت کر لے, رمضان میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے روزے رکھیں گے, ایک روزہ بھی ضائع نہیں کریں گے. وقتی ٹینشن ہے روزہ رکھنے میں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے. ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی جنت کی صورت میں, ایک خوشی افطار کے وقت. سارا دن آپ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں. دیکھو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہوتی بھوک اور پیاس کی, بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا. روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں, عادت ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے, ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں, بڑے فریش ہوتے ہیں, وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی, چائے و پینے کی, وہ بغیر چائے کے. تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ, باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی, لیکن عادت. تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ لائف ہو جاتی ہے, بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. لیکن جب اللہ تعالی ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں, چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں, کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا. تو اللہ نے کیا فرمایا, نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی, اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے. اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے, میڈیکل سائنس سے ہے, لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی. رمضان میں ایک کام آپ کر لیں, تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی, کنٹرول کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں, ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے, باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے, جسم کی زکوٰۃ نکلنا شروع ہوتی ہے, جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے, اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے, پھوڑنے کی چھٹی, کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو, فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے. کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ, حلال حرام کی بات نہیں ہے, ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے, حرام نہیں ہے. اب آپ کہیں گے بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہے اللہ میاں, ابھی بھی پابندیاں لگا رہے. اللہ پابندی نہیں لگا رہا, لگا کھا لو, پھوڑ دو, جتنا پھوڑنا پھوڑ دو, پڑے ہوئے خود ہی ہو گئے نا, پھوڑ دو, حرام نہیں ہے, لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا, اچھا کھانے کا. میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں, پکوڑے پھوڑتا ہوں, لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں, پکوڑے نہ کھائیں, یہ غلط ہو جائے گا. جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو, کھا رہے ہو. لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا. لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں,
آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے, کنٹرول. میں بھی کوشش کروں گا. اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو, میں کہا میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا, تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے. کوشش کی جا سکتی. سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے. میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں, مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے. شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں, چینی کے نا پیے جا رہے ہیں, کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں, پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی ہے کہ اب کھانا کیسے کھا رہے ہو یار. یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے, نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے ہیں. یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے, افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے. پہلے افطار پارٹی میں کیک, پیسٹریاں, سموسے, پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا, وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے, اب کھانا لگا ہوا ہے. اب مجھے کہہ رہے تھے وہ کھانا لگا دیا. کھانا کیسے, یہ کیا کھایا ہم نے بھائی. ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں, تو اب کھانا کیا. تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے, جو نماز سے پہلے افطاری میں, یہ روٹی سالن نہیں تھا. یہ سموسے, پیسٹریاں, پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, یہ تو وہ تھا. پیٹ جو ہے نا, پیٹ, اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت. پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے, اس کو ہضم کرنا شروع کر دو. پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے, وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی. دیسی مرغیاں نا روسٹ, بڑی زبردست تھی وہ, رانیں اس کی بھنی ہوئی. ہم نے پھوڑ دی. وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا, تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا, بڑا مزہ آیا. میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی, اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے. اب مجھ پہ نا, کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں, مجھ پہ راشا طاری ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ سب کھانا. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ان کا یہ الفاظ نہیں تھے, لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا آئے اور آپ نہیں کھاؤ. پھر ہم نے کھایا, تھوڑا سا کھایا. تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی, تو آپ بہترین آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر. افطاری میں شربت نہ پیو آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا, آپ کہو گے واہ مزہ آ گیا بھائی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں, دیکھا ہوگا نا. مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں, بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا. پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. آپ کو جو نیند آتی ہے نا, میٹھا کھانے سے آتی ہے, خوب سمجھ لیں, کارب لینے سے آتی ہے. آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں, آپ فریش بھی ہوں گے, نیند بھی نہیں آئے گی, جسم کو طاقت پوری ملے گی. آپ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں. میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں, اس سے نیند نہیں آئے گی. کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے. آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا, آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لیں آپ, زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں آپ, جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن, لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر وہ اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں, ایسا نہ ہو مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیا ہے پیسے بھجوا دیں. تو کھجوریں پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور تراویح میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو.
تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں, میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ, اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں, دماغ فریش ہو گیا ہے, آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی, آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, نہیں وہ نہیں ان کی تقریر سنا رہا میں آپ, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, کنٹرول کر لو میٹھے پہ. روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں کارب بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, دیکھو آپ کی صحت, کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا, کس کو دیا ہے, مسلمان کو. تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے, تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی. لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اور بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور تمیز سے کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے.